بند کرنے کی بات کی، کبھی سائفر کو ہلایا اور پاکستان کو غداری کے سرٹیفکیٹ دیے، اور کبھی لابیسٹ فرمز ہائر کی دنیا کو بتانے کے لیے کہ پاکستان ایک کرپٹ ملک ہے۔ کبھی انہوں نے اپنے فورن پالیسی کے اوپر حملے کیے، اور جب وہاں سے تھک گئے تو پھر اپنے اندرونی انسٹالیشنز، اپنے اندرونی اداروں کے اوپر حملے کیے۔ اور اس کے سامنے اس کی بڑی کلیئر ایک جو ہمارے سامنے ایک ایگزامپل ہے وہ 9 مئی کے واقعات ہیں کہ جب ان کا دل کیا تو انہوں نے کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کر بلیک میل کیا، کبھی جلاؤ گھیراؤ کی بات کی، کبھی پاکستان کو آگ لگانے کی بات کی، کبھی پاکستان کو بند کرنے کی بات کی۔ اور آج جب یہ باتیں کرتے ہیں جیل میں بیٹھ کر کہ کس طرح کس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو اس کی بنیاد کس نے رکھی؟ یہ یاد دہانی کرانا بڑا ضروری ہے کہ لوگوں کی بیٹیوں کو ان کے سامنے اٹھا کر جیلوں میں ڈالنے کی جو بنیاد تھی یہ کس نے رکھی؟ مریم نواز صاحبہ کو کس طرح اپنے والد صاحب کے سامنے اٹھا کے جیل میں ڈالا گیا؟ کس طرح اور لیڈران کی بہنوں کو عید کی رات کے دن اٹھا کے جیلوں میں ڈالا گیا؟ کس طرح دھمکیاں دے کر یہ کہتے تھے کہ ہم تم لوگوں کا کھانا بند کر دیں گے، ہم تم لوگوں کے اے سی اتروا دیں گے۔ اور آج جب اس کے اوپر بات ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں خود ڈر کے کہ ہم بھوک ہڑتال پہ چلے جائیں گے۔ ملک اور قومیں اس طرح نہیں بنتی کہ جب دل کرے تو آپ پاکستان کو توڑنے کی بات کرو، جب دل کرے تو آپ پاکستان کو کمزور کرنے کی بات کرو۔ ہماری سیاست کی ترجیح، ہماری سیاست اور ہمارے لیڈر نے ہمیں ہمیشہ ایک چیز سکھائی، اور وہ یہ تھی کہ پاکستان سب سے پہلے ہے۔ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، یہ ملک ہے تو ہماری سیاست ہے۔ اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی ہمارا ہمیشہ یہ رول رہا، اور جو ہمارے قائدین کی طرف سے ہمیں سکھایا گیا، اپنے قائد کی طرف سے، کوئی کنٹینر سے گرے تو اس کے پاس چلے جاؤ، اپنی پولیٹیکل کیمپین کو روک دو، کسی کی خوشی غمی ہو تو سیاسی خوشی غمی میں ان کے ساتھ کھڑے ہو، ان کے اچھے اور برے فنکشنز چیزوں میں ساتھ جاؤ۔ ایک وزیداری کا کانسیپٹ تھا، لیکن ہماری وزیداری کو ہماری کمزوری سمجھا گیا، ہماری وزیداری کو ہماری کمزوری سمجھ کر اس ملک پہ حملے کیے گئے، اس ملک کو کمزور کیا گیا، گالیاں دی گئی، جلاؤ گراؤ کیا گیا۔ انہوں نے ایک پوری نسل اس ملک کی تباہ کر دی۔ ہم جتنے بھی لوگ ہیں، آپ تمام لوگ اس چیز کی گواہی دیں گے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سی برائیاں ہیں یا بہت سی غلط چیزیں ہیں، لیکن تہذیب کہ اپنے بڑوں کی عزت کرنا، اپنے ماں باپ کی بات سننا، ان کو عزت سے ان کا نام لینا، انہوں نے ان بچوں کو پولرائز کیا، ان لوگوں کو پولرائز کیا جو اس ملک کا فیوچر تھے۔ اور انہوں نے کیا کہنے شروع کیا کہ یہ تو اپنے ماں باپ کی نہیں سنتے، یہ تو اپنے بڑوں کی نہیں سنتے، یہ تو اپنے گھر والوں کی نہیں سنتے۔ انہوں نے ایک پوری سوسائٹی کی ایک جنریشن سوشلی اور مورلی اس کو تباہ کر دیا۔ جو قومیں آگے بڑھتی ہیں یا جو قومیں آگے نکلتی ہیں تو ان میں معافی کا کلچر ہوتا ہے، سب کو جوڑ کے ساتھ چلانے کا کلچر ہوتا ہے، یوتھ کو انگیج کرنے کا کلچر ہوتا ہے۔ یہ کوئی دنیا میں پہلا ایسی اگزامپل نہیں، یہاں پہلے بھی پاکستان دنیا میں کلٹس آئے، وہ پولیٹیکل فالوئنگ نہیں تھی، وہ کلٹ فالوئنگ تھی۔ وہ ہٹلر کا ٹائم ہو یا اٹالین موزولینی کا ٹائم ہو، لیکن ان سے کیا ہوا کہ وہ قومیں تباہی کی طرف چلی گئی۔ ان لڑائیوں سے وہ قومیں تباہ ہوئی اور نفرت کے بیج بوئے گئے جو سالوں سال لگ گئے ختم کرنے۔ لیکن یہ حکومت آج کہتی ہے کہ نو مور۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جب آپ کی بات نہ مانی جائے تو آپ بلیک میل کرو،
کہ نہیں ہو سکتا کہ جب آپ کی بات نہ مانی جائے تو آپ پی ٹی وی پہ حملہ کرو. یہ حکومت کبھی بھی کسی صورت میں برداشت نہیں کرے گی کہ آپ کی بات نہ مانی جائے تو ڈی چوک میں پارلیمنٹ کے اوپر کپڑے لٹکاؤ, اپنے سپریم کورٹ کے دروازوں کو بند کر دو, اور اگر اس پہ ری ایکشن نہ آئے تو اس کو کمزوری سمجھو. یہ ملک ہمیں زخمی حالت میں ملا تھا جس میں 4 سال خنجر گھوپے گئے اور بار بار گھوپے گئے. وہ اس لیے کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کمزور ہو. ان کی پنجاب میں بھی حکومت تھی, ان کی کے پی کے میں بھی حکومت تھی, لیکن انہوں نے کھڑے ہو کے کیا کہا کہ عمران خان نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے, عمران نہیں ہے تو یہ ملک نہیں ہے, عمران نہیں ہے تو یہ پارلیمنٹ نہیں ہے. لیکن آج ہم کہتے ہیں یا یہ کلٹ فالوئنگ یا عمران خان چل سکتا ہے یا یہ ملک چل سکتا ہے. اگر ان کا ایجنڈا سیاست ہوتی تو پاکستان کو ڈی ریل اور کمزور کرنے کے لیے یہ اپنی اسمبلیوں کو ختم نہ کرتے, یہ پاکستان کا پوری دنیا میں ایک کرپٹ ممالک ہونے کا نعرہ لے کے بلند نہ کرتے. یہ لوگوں کو بتاتے کہ اس ملک میں انجینئرز بھی ہیں, یہ لوگوں کو بتاتے اس ملک میں آرکیٹیکٹس بھی ہیں, اس ملک میں وہ سیاستدان بھی ہیں جنہوں نے اٹامک بم بنایا. لیکن یہ ایک بات اور ایک ہی منشور لے کے گئے, وہ یہ تھا کہ پاکستان کو کمزور کرنا, اور اس ملک میں ہر سیاستدان کرپٹ ہے. وہ یہ تھا کہ پاکستان کو پبلسائز کرنا نیگیٹیوٹی میں. ان کی ایک سٹیٹمنٹ سے آپ کی ایک انٹرنیشنل ایئر لائنز وران بس بن گئی, کیونکہ ان کا مین ایجنڈا تھا کہ پاکستان کو بینک کرپٹ کرنا, پاکستان کو تباہ کرنا, پاکستان کو کمزور کرنا. اور اسی لیے جب ہم پاکستان کے لیے آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ کر رہے تھے تو یہ پاکستان کے خلاف نعرے لگا رہے تھے امریکہ میں بیٹھ کر, یہ پاکستان کو کمزور کرنے کے نعرے لگا رہے تھے, یہ پاکستان کو بند کرنے کے نعرے لگا رہے تھے. اپنے سپہ سالاروں کی تصویریں لگا کر لہراتے رہے اور کہتے رہے کہ یہ غدار ہیں. ان کو جب موقع ملا تو انہوں نے پاکستان کو کمزور کرنے کی بات کی, لیکن پاکستان کی عوام نے بھی ایک فیصلہ کر دیا تھا, اور وہ بائی الیکشنز میں ان تمام لوگوں نے جو فینس سیٹرز ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جلاؤ گراؤ کی سیاست کا حصہ نہیں بنیں گے, ملک کو آگ لگانے کی سیاست کا حصہ نہیں بنیں گے, ہم تفریق کرنے والوں کا حصہ نہیں بنیں گے, جو کبھی فارم 45 اور کبھی 47 لاتے ہیں, کبھی سائفر لے کر آتے ہیں, کبھی 35 پنچر لے کر آتے ہیں. ان کا حصہ نہیں بنیں گے اور پاکستان کو آگے لے کے چلنے والی جماعتوں کے ساتھ چلیں گے. لوگوں نے نفرت کی اور تفریق کی سیاست کو لوگوں نے خیر آباد کہہ دیا. یہ حکومت کسی صورت میں یہ ٹالریٹ نہیں کرے گی کہ آپ کے سپہ سالاروں کے اوپر بیٹھ کے حملے کیے جائیں, ان کو کمزور کیا جائے, آپ کی افواج کی تصویریں لگائی جائیں اور ان کو کمزور کرنے کی بات کی جائے, اس شہید کو ڈی مورلائز اس کے خاندان کو کیا جائے جو بارڈروں میں کھڑے ہو کے اپنی جانیں دیتے ہیں اس ملک کے لیے, جو پاکستان کے بارڈرز کو تحفظ دیتے ہیں اپنے ہمارے اور آپ کے بچوں کے لیے. یہ نہیں ہوگا کہ ان کو ڈی مورلائز کیا جائے اور یہ حکومت چپ بیٹھے. ہم کسی صورت میں یہ اجازت نہیں دیں گے کہ یہ ہمارے فارن ریلیشنز کو تباہ کریں, یہ ہمارے ریلیشن شپس کو کمزور کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ جب ان کی مرضی ہو, جب یہ چاہیں تو کبھی چائنا کے اوپر غداری کا تمغہ دے دے اور کبھی آپ کے اور دوست ممالک کے ساتھ. پاکستان کو اس آئسولیشن سے یہ حکومت نکالے گی, اور انشاءاللہ جس طرح ہم کام کر رہے ہیں اور ہر آنے والے دن پر کام ہو رہا ہے, ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لے کر کچھ بڑے امپورٹنٹ فیصلے کریں گے. اور وہ فیصلے اس لیے کریں گے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک آگے بڑھے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان آگے بڑھے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کو سٹیبلائز کیا جائے, اور جو لگائی ہوئی آگ 4 سال انہوں نے لگائی
اس کو بند کر کے اب ریکنسٹرکٹ کیا جائے تو یہ فیصلے کیے جائیں گے. ان لوگوں کو جنہوں نے آئین کی دھجیاں اڑا دی, جنہوں نے آئین کو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر پھاڑا اور کہا کہ عمران خان اگر نہیں ہے تو یہ پارلیمنٹ نہیں ہے, اگر وہ لوگ ان اکاؤنٹڈ فار رہیں گے ہمیشہ تو آپ کا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. وہ بانی پی ٹی آئی ہو, وہ عارف علوی صاحب ہو, وہ قاسم سوری ہو, یہ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کو کمزور کیا, جنہوں نے اس ملک کی پارلیمان کو کمزور کیا, ان کے اوپر آرٹیکل 6 کی وائلیشن کا ایکٹ لگ کر ان کے اوپر کارروائی کی جائے گی اور سپریم کورٹ کو لکھا جائے گا کہ اس کے اوپر وہ اپنی کارروائی کی کرے. وہ لوگ جو اینٹی سٹیٹ اور نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں, پاکستان میں بیٹھ کر اور پاکستان سے باہر بیٹھ کر اس ملک کو کمزور کرنے کی بات کرتے ہیں, اپنی افواج کو کمزور کرنے کی بات کرتے ہیں, پاکستان کو توڑنے کی بات کرتے ہیں, مفتی بانی کے 1956 کی بات کرتے ہیں اور شیخ مجیب الرحمان کے 1971 کی بات کرتے ہیں. ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا, ان کے پاسپورٹس کو بلاک کیا جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کو توڑنے کی بات کرو, یہ نہیں ہو سکتا کہ مفتی بانی اس ٹائم پہ جو ثابت ہوا تھا کہ ان کو کس طرح نان سٹیٹ ایکٹرز نے, انڈیا نے فنڈنگ کی پاکستان خلاف, آپ ان کی بات کرو, ان کی ویڈیوز لگاؤ, اپنی نوجوان نسل کو تباہی کی طرف لے کے جاؤ اور حکومت آپ کے اوپر ایکشن نہ لے. دو ہی طریقے ہیں, یا ان کے اوپر ایکشن لیا جائے گا یا ملک تباہی کی طرف جائے گا. پاکستان, فار پاکستان ٹو ون دس وار ویئر وی اسٹینڈ ٹوڈے, جہاں آئی ایم ایف کے الگ مسئلے ہیں, جہاں ملک کی معیشت کے الگ مسئلے ہیں, ان تمام نان سٹیٹ ایکٹرز اور ان لوگوں کو جو اس سازش میں ملوث ہیں, ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے گا. کسی صورت میں اس اسٹیٹ کے, اس ملک کے جو غدار ہیں یا جو ان کے دشمن ہیں, ان کو برداشت نہیں کیا جائے گا. گورنمنٹ کسی کے بھی ذریعے, وہ چاہے سوشل میڈیا ہو, ان کی کیمپینز ہو, ان کی کورٹس کے اگینسٹ کیمپینز ہو, حکومت کسی صورت میں بلیک میل نہیں ہوگی. اور آج کا جو دن ہے یہ بڑا کلیئر لائن ڈرا کی جا رہی ہے, اور وہ لائن یہ ہے کہ ہم یا پاکستان کے ساتھ ہیں یا پاکستان کے خلاف ہیں, یا ہم پاکستان کی پروگریسو پاکستان کی بات کرتے ہیں جو آگے بڑھ کر غریب کی بات کرے, جو بے روزگار کی بات کرے, جو کمزور اور مزدور طبقے کی بات کرے, یا اس کے ساتھ ہے جو پاکستان کو توڑنے کی بات کرتا ہے, جو سپہ سالاروں پہ حملہ کرنے کی بات کرتا ہے, جو اپنی انسٹالیشنز کی شہداؤں کی انسٹالیشنز کے اوپر حملے کی بات کرتا ہے, جو اپنے شہداؤں کے مجسموں کو آگ لگانے کی بات کرتا ہے. ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ لائن ہم نے آج ڈرا کرنی ہے اور حکومت نے یہ لائن ڈرا کی ہے. ان تمام چیزوں کے باوجود ہمارے ساتھ جب زیادتیاں کی گئی تو ہم نے بار بار کہا کہ چارٹر آف اکانومی کے اوپر بات کرو, مفاہمت کے اوپر بات کرو, ملک کو آگے لے کے جانے کی بات کرو, کیونکہ قومیں اور سیاسی جماعتیں اسی طرح بنتی ہیں. لیکن کوئی یہ سمجھے کہ جب ان کا دل کرے گا تو وہ بلیک میل کریں گے, کوئی یہ سمجھے کہ جب ان کا دل کرے گا تو جلاؤ گھیراؤ کی بات کریں گے, جب دل کرے گا تو کبھی پاکستان کو غداری کا سرٹیفکیٹ دیں گے اور کبھی پاکستان کے ساتھ کام کرنے والوں کو دیں گے. کوئی یہ سمجھے کہ جب ان کا دل کرے گا تو اپنے اداروں کے اوپر حملہ کریں گے, تو یہ برداشت نہیں کیا جائے گا. نہ یہ پاکستان کی حکومت برداشت کرے گی, نہ یہ ہماری افواج برداشت کرے گی, اور نہ ہی ہمارے انسٹیٹیوشنز یہ برداشت کریں گے کہ ہمارے ان شہداؤں کے خاندانوں کو تذلیل کیا جائے. ان شہداؤں کے خاندانوں کو جو 30-30 ہزار روپے تنخواہ لے کر اپنی جان دیتے ہیں آپ اور میرے خاندان کے لیے, اس ملک کے لیے, اس ملک کی مٹی کے لیے, یہ نہیں برداشت کیا جائے گا کہ یہاں یہودیوں کے جو ایجنٹس ہیں جو بیٹھ کے باہر کے ممالک میں ان کے ساتھ کھانے کھائیں, زیک گولڈ سمتھ کو سپورٹ کریں, پروموٹ کریں, ان کی الیکشن کیمپینز کریں, اور پھر یہاں آ کے بات کریں پاکستان کی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ وہاں پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھو,
اسرائیل پہ پیلسٹینینز کے اوپر حملہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھو, ان بچوں کو مارنے والوں کے ساتھ بیٹھو, اور یہاں آ کے آپ لوگوں کو تربیت دو کہ ہم کس طرح ان کے خلاف ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے خلاف آپ امریکہ کی پارلیمنٹ سے آپ ہائر کیا گئے پارلیمنٹیرینز کے تھرو اور ایجنسیز کے تھرو پاکستان کے خلاف ریزولوشنز پاس کرواؤ اور یہ پارلیمنٹ اور یہ حکومت برداشت کرے. We say no more to all those who have been involved in derailing democracy in Pakistan. No more to all those who've been involved in weakening the country itself. اور حکومت کسی صورت میں کسی بندے سے, کسی جماعت سے, اور جتنی بھی الائیڈ پارٹیز ہیں وہ بلیک میل نہیں ہوں گی. اور ہم ان جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے اس کو بار بار بولا کہ کام کریں گے, نیگوشیشنز کریں گے, جو اس ملک کے خیر خواہ ہیں, جو اس ملک کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں, جو اس ملک کی سلامتی کی بات کرتے ہیں, جو اس ملک کی بقا کی دوڑ میں ہمارے ساتھ ہیں. ہم ان کے ساتھ بھی چلیں گے, ان کے گریوینسز بھی حل کریں گے, ان کے مسئلے بھی حل کریں گے, لیکن بلیک میل نہیں ہوں گے. شکریہ, بہت مہربانی. ناظرین, بیرسٹر دانیال چودھری مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما پریس ٹاک کر رہے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ حالیہ دنوں کی ڈیولپمنٹ کے پیش نظر فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کو اعتماد میں لیں اور تمام تر صورتحال سے آگاہ کریں. ایک مخصوص جماعت کا طرز عمل سب کے سامنے ہے, وہ ریلیف اس کو دیا گیا جو خود انہوں نے مانگا ہی نہیں. کیس ان کے سامنے دوبارہ پلیڈ کریں, اور وہ پلیڈ یہ کہ جن جماعت نے وہ ریلیف مانگا ہی نہیں اس کو ریلیف کیسے دے سکتے ہیں. اور پابندی کی جہاں تک بات ہے, دیکھیں ان کے جو وہ ایک جماعت کی بات نہیں ہے, وہ ایک سوچ کی بات ہے. ہم اس سوچ کے اوپر پابندی لگائیں گے جو پاکستان کو توڑنے کی بات کرتی ہے, اس سوچ کے اوپر پابندی لگائیں گے جو پاکستان کو مفتی بانی اور شیخ مجیب الرحمان کی سوچ کو ٹیلی کرنے کی بات کرتی ہے. ہم اس سوچ کے اوپر پابندی لگانے کی بات کرتے ہیں, کسی جماعت کے اوپر نہیں. اس سوچ کے اوپر جو یہ سوچ بیچ رہے ہیں اور اپنی ایک پوری آنے والی نسل کو تباہ کر رہے ہیں پاکستان کی خاطر. اس سے پہلے جب عدلیہ کے میرے ایک سوال کے دو پارٹ ہیں. اس سے پہلے جب عدلیہ آپ کے دور حکومت میں, جب آپ دور حکومت میں نہیں تھے, جب وہ فیصلے دیتے تھے آپ کے حق میں ہوں یا آپ کے حق میں, آپ بھی بولا کرتے تھے ایسے. آج اگر تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ آیا ہے تو آپ کو کیوں چپ رہا ہے؟ دوسرا, آپ کے وزراء یہ کیوں نہیں سوچتے؟ آج عطا تارڑ صاحب کی پریس کانفرنس سے ہرگز یہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ جمہوری آدمی, اور ان کے اگر آپ الفاظ کا چناؤ دیکھیں کس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں. ایک پارٹی کو, ایک پولیٹیکل پارٹی سے آپ کیسے اس کا حق چھین سکتے ہیں کہ اس کو بین کریں گے؟ کیا آپ نے آگے جا کر یہ حالات, یہ چیزیں آپ کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتی؟ آپ نے کہا وہ غدار ہیں, وہ ساری چیزیں ہیں, سر وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے. آپ کے وزراء کیسے یہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ اس پہ روشنی ڈالیے گا. سوال کیا ہے کہ سر یہ آپ کیسے ایک پولیٹیکل پارٹی کے اوپر پابندی لگا سکتے ہیں؟ دیکھیں, ہم نے جو میں نے پہلے ابھی جواب دیا, میں دوبارہ اس کو رپیٹ کر دیتا ہوں. ہم اس سوچ کے خلاف ہیں جو پاکستان کو توڑنے کی بات کرتی ہے, اس سوچ کے خلاف ہیں جس نے شہداؤں کے مجسمے جلائے, اس سوچ کے خلاف ہیں کہ جس کے حق میں فیصلہ نہ آئے تو ڈی چوک کو بند کر کے پارلیمان کے اوپر کپڑے لٹکا دو. اس سوچ کے خلاف ہیں جو کہتی ہے سول نافرمانی کرو, اپنے بجلی کے بل جلاؤ اور پاکستان کو آگ لگا دو. اس سوچ کو ہم بائیکاٹ کریں گے, اس سوچ کو بین کریں گے. اس سوچ کا نام پی ٹی آئی ہو, اس سوچ کا نام الف ہو, اس سوچ کا نام بے ہو, لیکن وہ سوچ اور ملک اکٹھے نہیں چل سکتے. اور اس سوچ کو ہم بین کریں گے, بائیکاٹ کریں گے, اور یہ ملک بھی بائیکاٹ کرے گا. آپ نے جتنی بھی یہ جو ابھی ساری گفتگو کی ہے اس میں ہمیں تھوڑا سا یہ وضاحت کیجیے گا کہ آپ کی طرف سے طارڑ صاحب نے بھی یہ بات کہی, آپ نے بھی یہ بات کہی کہ تمام جو الائز ہیں وہ بھی ساتھ شامل ہیں. کیا ایم کیو ایم, پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جتنی جو آپ کی سیاسی الائے جماعتیں ہیں ان کے ساتھ آپ کی کوئی مشاورت ہوئی ہے, وہ آن بورڈ ہے نہیں ہے؟ کیونکہ اس طرف سے خاموشی ہے, کوئی جواب آ نہیں رہا. دیکھیں, تمام الائز کو آن بورڈ لیا جا رہا ہے, تمام الائز آن بورڈ ہیں, اور جو آگے لارجر فیصلے ہیں وہ ان سب کو ساتھ لے کے کیا جائیں گے. جس طرح ہم نے کہا یہ لائن جو ہم نے ڈرا کی ہے یہ پاکستان کے لیے لائن ڈرا ہوئی ہے کہ یا آپ اس ملک کے ساتھ ہو یا آپ نہیں ہو.
یا آپ اس ملک کے اداروں کے، اپنے سپاہ سالاروں کے، ان بچوں کے جو 23 سال کے بچے ہیں کپتان اپنی جانیں دے رہے ہیں بارڈروں پہ، یا آپ ان کے ساتھ ہو یا آپ ان کے خلاف ہو. یہ اس سوچ کی خلاف ہم نے آج یہ آواز بلند کی ہے، اور انشاءاللہ اس میں جتنے بھی حکومت کے ساتھ الائڈ جماعتیں ہیں وہ سب اس میں اپنا حصہ ادا کریں گے اور سب حکومت کے ساتھ کھڑی ہوں گی.